الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا میرا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں، یعنی اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنے کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو بنایا، پھر اس میں بسنے والے رہنے والے حضرت انسان کی تخلیق فرمائی، اور پھر اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کا مستقل ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ وہ قادر مطلق ہے، اگر چاہتا تو بغیر کسی توسل کے ڈائریکٹ بھی ساری مخلوق کو ہدایت عطا فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی کے اندر تھی کہ میرے بندے زمین پہ جائیں اور جا کر میری مخلوق کو نیکی کا حکم پہنچائیں اور برائی سے منع کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کے سلسلے کو اللہ رب العالمین نے مکمل فرما دیا، ختم فرما دیا۔ اب رہتی دنیا تک تا قیام قیامت کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا جو دعویٰ کرے گا وہ مرتد، کافر، پکا لعنتی اور جہنمی ہے، کوئی شک نہیں اس کے جہنمی ہونے میں۔ حضور پر سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا، اب یہ سلسلہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اسے اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے جاری رکھا ہوا ہے، اور ساری کائنات کا خالق و مالک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ کام لے رہا ہے۔ اس کے اندر تفریق نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ مولویوں کے ذمے ہی ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ نماز کا حکم دیں۔ کوئی امام ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مرید ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی ملازم ہو، کوئی مستری ہو، کوئی افسر ہو، کوئی حاکم ہو، شعبہ زندگی میں سے جس شعبے کے ساتھ بھی تعلق رکھنے والا انسان ہو اور ہو مومن، ہو مسلمان، ہر ایک کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ لازمی اور فرض قرار دیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا اور تم میں سے ہونا چاہیے ایک گروہ ایسا کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، نیکی اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔
اور یہی لوگ فرمایا کامیاب ترین لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور جو امت مصطفیٰ کے بہترین ہونے کی اللہ رب العالمین نے وجہ بیان فرمائی قرآن مجید کے اندر، وہ بھی یہی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم بہترین امت ہو لوگوں میں سے جو بھیجی گئی ہیں، اور بہتری کا معیار کیا ہے تمہارا، وجہ کیا ہے، تمہیں کیوں بہترین قرار دیا جا رہا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے، افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں جو کہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ فریضہ انتہائی اہم ترین فریضہ ہے اور انبیاء اور رسل علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ٹرینڈ مختلف ہے، ہر بندہ کہتا ہے بس یہ اپنا اپنا کرو، چھوڑو گولی مارو سب کو، کوئی کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نیکی کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا آپ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ آپ کا کام ہے، مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا دوسرا بھائی نہیں پڑھتا، آپ آتے ہوئے اس کے دروازہ کھٹکھٹائیں، نہیں پڑھے گا، آپ کو اجر تو اللہ دے گا نا نیکی کے حکم دینے کا۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ میرا یہ دوست ہے اور یہ برے کام کے اندر، برے فعل کے اندر مبتلا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جتنا مرضی ہے میں منع کروں میرے کہنے سے نہیں رکے گا، لیکن پھر بھی آپ اسے روکیں ضرور کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے بری بات سے منع کرنے کا، رکے نہ رکے وہ اس کا اپنا عمل ہے، اپنا کردار ہے، لیکن آپ کے ذمے ہے کہ کوئی بھی ہمسایہ ہے، دوست ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، آپ کے ذمے ہے کہ آپ اسے نیکی کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بری بات سے منع کرنا رک جاؤ گے تو فرمایا سنو فلیس منا، جو ایسا کرے گا یعنی نیکی کا حکم نہیں دے گا اور بری بات سے منع نہیں کرے گا، فلیس منا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا پسندیدہ عمل۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرنا، اور تیسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین عمل کون سے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا ناپسندیدہ ترین عمل اللہ کے نزدیک کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، پہلا ناپسندیدہ عمل۔ اور دوسرا فرمایا قطع رحمی کرنا، تعلق کو توڑنا، دوسرا۔ اور تیسرا فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دینا۔ یہ تینوں عمل ناپسندیدہ ترین عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ہماری ایسی مجبوری ہے، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو وہ راستے ہوتے ہیں، لوگ وہاں سے گزر بھی رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی جگہ ہوگی آقا کریم علیہ السلام فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو، تو انہوں نے کہا جب اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے ہمارا، تو امام الانبیاء نے فرمایا اچھا چارہ نہیں ہے تو پھر راستوں کا حق ادا کرو، پھر راستوں کا حق ادا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا راستے کا حق ایک یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، پہلا حق، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کرو۔ اچھا یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں او جی اسا کدی کسی نے تعلق ہی نہیں رکھا، کولو گزر رہے ہوں دینے کو بندہ گزرا ہے، ڈنگر گزر رہے ہوں، پرواہ کو نہیں سی تھی۔ بھئی ہر ایک مومن بھائی آپ کے قریب سے گزرا ہے، کم از کم اسے سلام بھی دے دیں۔ وہ پتہ نہیں اس چیز کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑائی ہے، حالانکہ سلام دینے کا حکم ہے احادیث کے اندر۔ پھر قرآن وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو یہ کیسی پتہ نہیں عجیب طرز زندگی ہے کہ بندہ کسی سے بولے ہی نہیں، سلام ہی نہ دے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا حق یہ کہ نگاہیں نیچی رکھو، دوسرا حق یہ کہ سلام کرو، اور تیسرا حق یہ کہ تم میں سے جو گزرے قریب سے یا تمہارے پاس آئے بیٹھے اسے نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ فرمایا یہ راستے پر بیٹھنے کا حق ہے، اگر ضرور بیٹھنا ہے تو پھر اس حق کو بھی ادا کرو۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور برائی سے منع نہیں کرو گے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ یہ بڑی قابل توجہ حدیث پاک ہے۔ اگر تم یہ فریضہ ادا کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ عمل پورا نہیں کرو گے، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے اور بری بات سے منع نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، وہ معافی مانگیں گے معافی نہیں ملے گی۔ اور اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں، 1 سال ہو گیا ہے یہ کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے حرم شریف کے اندر۔ چلو باقی تو دنیا کو ہی چھوڑ دے نا، حرم شریف کے اندر آپ نے سنی ہوگی جو ائمہ کرام ہیں وہ رو رو کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں کر رہے ہیں کہ مالک دوبارہ وہ بہاریں لوٹا دے، اس عذاب کو ہم پر سے اٹھا لے، لیکن یہ دن بدن کم ہونے کے اور زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ امت نے فریضہ نیکی کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی ایک جماعت آئی۔ اچھا یہ بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک المیہ بھائی اور یار میں تو چونکہ کم کردا نہیں تو اس واسطے میں کسی نو کہندا ہی لوڑ کیڑی ہے کہن دی، میں جو نماز نہیں پڑھدا تو کسی نو آکھن دی کیڑی لوڑ ہے، میں جو روزہ نہیں رکھتا تو کسی نو کہن دی کیڑی لوڑ ہے۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر ایک جماعت آئی صحابہ کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی قابل توجہ حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بندہ ساری نیکیوں پر عمل کرنے والا ہو اور ساری برائیوں سے بچنے والا ہو تو کیا اس کے ذمے ہے کہ پھر بھی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ادا کرے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے ساری نیکیوں پر عمل کرنے والا ہو چاہے ایک نیکی پر بھی عمل نہ کرے، پھر بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے۔ اور فرمایا چاہے ساری برائیوں سے بچنے والا ہو اور چاہے ایک برائی سے بھی نہ بچے، پھر بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو برائی سے روکے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں چونکہ ساری نیکیاں نہیں کرتا، سارے گناہوں سے نہیں بچتا، اس لیے میں تو کسی کو کہتا ہی نہیں ہوں۔ جتنا آپ کرتے ہیں مزید کوشش کریں اس میں بہتری لانے کی۔ آپ 3 نمازیں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، کوشش فرمائیں نا کہ 5 کا ارادہ کریں، 5 کی نیت کریں۔ آپ 4 پڑھتے ہیں کوشش فرمائیں ان کو 5 کر لیں، آپ 2 پڑھتے ہیں کوشش فرمائیں ان کو 5 کر لیں۔ مقصد یہ تو نہیں کہ میں چونکہ نہیں پڑھتا اس لیے میں کسی کو کہتا بھی نہیں ہوں۔ آپ کے اندر 10 عیب ہیں
مثال کے طور پہ تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو بھی عیوب سے یا بری باتوں سے منع کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کے اندر 10 عیب ہے تو آپ کوشش کریں، رمضان شریف کا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، میں نیت کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں 10 کو کم کروں گا، 5 پہ لے آؤں گا، بالکل ختم کو ممکن حد تک ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی نیکیاں بڑھائیں اور خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو نیکیوں کی ترغیب دلائیں اور دوسروں کو بری باتوں سے بچنے کی رغبت دلائیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا فلاں بستی کو الٹ دو، تباہ و برباد کر دو، اس میں رہنے والے باشندوں کو ختم کر دو۔ جبریل امین آئے اور کیا دیکھا کہ وہاں ایک انتہائی نیک اور برگزیدہ بندہ پلک جھپکنے میں جس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، واپس اللہ کی بارگاہ کے اندر، مالک اس بستی کے اندر تو تیرا ایک نیک اور برگزیدہ بندہ ہے کہ جس نے پلک جھپکنے میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، وہ تو ہر وقت سجدوں کے اندر عبادت اور ریاضت کے اندر وقت گزار رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل تجھے حکم دیا ہے بستی کو الٹ دو۔ فرمایا یہ ایسا شخص ہے کہ خود تو نیکیاں کرتا ہے لیکن دوسروں کے گناہ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوتا، یعنی خود تو نیک ہے لیکن دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے منع نہیں کرتا، اس لیے فرمایا سب کے ساتھ اس کو بھی اسی لائن کے اندر شمار کرتا۔ تو دوستان گرامی قدر ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکیں ہو پائیں نیکیاں کریں، جس حد تک ممکن ہو سکے بری بات سے بچیں، اور یہ بھی لازمی کوشش کریں میرے گھر میں میری بیوی نماز نہیں پڑھتی میں اس کو بھی نماز کا کہوں، میرے بچے نماز نہیں پڑھتے میں ان کو بھی نماز کا کہوں۔ میرا دیکھیں نا، ہم مثال کے طور پہ کہیں سے مجھے کوئی ایسی بات ملے گی جس میں میرا فائدہ ہوگا تو میں کوشش کروں گا یوسف صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو، منظور صاحب کو، بھائی صاحب کو بتاؤں کہ یار فلاں جگہ پہ مثلاً کپڑے بڑے اچھے مل رہے ہیں، ریٹ بڑا ٹھیک ہے، چیز بڑی اچھی ہے، میں لے کے آیا ہوں، آپ بھی وہاں سے لے کے آؤ۔ دنیا کے معاملے میں اگر میں ان کا فائدہ چاہتا ہوں تو آخرت کے معاملے میں کیوں ان کا فائدہ نہیں چاہتا؟ اصل فائدہ تو آخرت کے معاملے کے اندر ہے نا۔ میرا بھائی نہیں پڑھتا، میں کوشش کروں، دن رات محنت کروں اس پہ، اور پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے۔ یعنی کسی کو نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کے اندر اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ 10 بندوں کے اندر بیٹھا ہو اور آپ جناب اس کی ایسی تیسی کر دیں، یہ بھی نہیں، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اسے ایسے طریقے سے سمجھائیں کہ وہ آئے اس طرف، بجائے اس کے کہ 10 بندوں میں آپ اس کی ایسی بے عزتی کریں وہ آنے والا بھی ہو تو وہ جناب نہ آئے۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا